علامہ اقبال کی نظم مرد مسلمان کی تشریح از غلام رسول مہر۔ مرد مسلمان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسائے جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان۔ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان۔ بنتے ہیں میری کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان۔ تشریح از غلام رسول مہر۔ پہلا شعر۔ ایک مومن کی شان اور آن ہر لحظہ نئی ہوتی ہے، وہ بات چیت اور عمل میں خدا تعالیٰ کا ایک نشان ہوتا ہے۔ دوسرا شعر۔ جس طرح یہ کائنات چار عناصروں میں یعنی آگ، پانی، مٹی، ہوا سے بنی ہے، اسی طرح مسلمان بھی چار عناصروں سے بنتا ہے۔ نمبر 1 قہاری ہو، یعنی اس کے زور و قوت کا یہ عالم ہو کہ دشمنوں پر لرزہ طاری ہو جائے۔ غفاری ہو، مطلب غلبہ حاصل کر چکنے کے بعد اس کا عفو و درگزر ایسا ہو کہ خطا کاروں کے دل اس کی طرف بے اختیار مائل ہو جائیں۔ قدوسی ہو، یعنی سیرت اور کردار میں وہ حد درجہ پاکیزہ ہو۔ اور نمبر 4 جبروت، یعنی برتری میں سب سے زیادہ بڑا ہوا ہو۔ تیسرا شعر۔ مسلمان اگرچہ خاک سے پیدا ہوتا ہے لیکن حسن عمل کی وجہ سے جبریل امین کا ہمسایہ بن جاتا ہے۔ وہ جغرافیائی وطنیت کے جال میں کبھی نہیں پھنستا، وطن کی خدمت ضرور کرتا ہے لیکن اہل یورپ کی طرح اسے قومیت کی بنیاد نہیں بناتا۔ اس لحاظ سے نہ بخارا کو اس کا وطن کہہ سکتے ہیں نہ بدخشان کو۔ چوتھا شعر۔ یہ بھید کسی کو معلوم نہیں کہ صاحب ایمان اگرچہ قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن دراصل وہ خود قرآن ہوتا ہے، یعنی وہ قرآن کی ایک ایک چیز پر مضبوطی سے کاربند ہو جاتا ہے، گویا قرآن کا عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ پانچواں شعر۔ اس کے ارادے قدرت کے مقاصد کی کسوٹی ہیں، یعنی قدرت جو کچھ چاہتی ہے سو مومن اسی کو لب سے عمل پہناتا ہے۔ وہ دنیا میں خدا کی ترازو ہوتا ہے اور قیامت میں بھی وہ نیک و بد کا معیار ہوگا۔ گویا صاحب ایمان دنیا میں بھی نیکی کو بدی سے الگ کرتا ہے، قیامت میں بھی وہی نیک و بد کا معیار ہوگا۔ شعر نمبر 6 جہاں ترمی اور ملائمت کی ضرورت ہو وہاں مومن وہ شمیم ہوتا ہے جس سے لالے کے جگر میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے، اور جہاں باطل کے مقابلہ کا موقع پیش آئے گا وہ ایسا طوفان بن جاتا ہے جس سے دریاؤں کے دل لرز جائیں۔ شعر نمبر 7 مسلمانوں کی زندگی میں فطرت کے نغموں کی دل آویزی پائی جاتی ہے۔ ان نغموں کے سرتال میں وہی ہم آہنگی و ہم آویزی ہے جو سورہ رحمان کی ممتاز خصوصیت مانی جاتی ہے۔ شعر نمبر 8 میرے فکر و خیال کے کارخانے میں ستارے بن رہے ہیں تو ان میں سے اپنی قسمت کا ستارہ چن لے۔ مراد یہ ہے کہ میں اسے شعروں میں زندگی کے حقائق معارف بیان کر رہا ہوں جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، تو